أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق اللہ مولانا العظیم. ناظرین، یہ آیت کریمہ قرآن کریم کی جامع ترین آیت ہے، جس میں پوری اسلامی تعلیمات کو چند الفاظ کے اندر سمو دیا گیا ہے. حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس آیت کی جامعیت کو سمجھانے کے لیے مستقل ایک کتاب کی ضرورت ہے. حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کو سن کر ایمان میرے دل میں راسخ اور مضبوط ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی. حضرت اقسم ابن صیفی رضی اللہ تعالی عنہ اسی آیت کریمہ کی وجہ سے ایمان لائے اور اپنے قوم کے لوگوں کو کہا کونوا فی ھذا الامر رؤوسا ولا تکونوا اذنابا، کہ تم لوگ اس دین میں داخل ہونے میں جلدی کرو، لوگوں سے آگے رہو، تابع بن کر نہ رہو. الغرض یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین کے زمانے سے لے کر آج تک جمعہ اور عیدین کے خطبہ کے اندر یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے اور اس سنت کو جاری کیا ہے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے. بہرحال یہ آیت انتہائی جامع ہے. اس کے اندر اللہ پاک نے 3 چیزوں کا حکم دیا ہے اور 3 چیزوں سے منع فرمایا ہے. جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان میں سے ایک چیز عدل ہے. عدل کے مشہور معنی انصاف کرنے اور برابری کرنے کے، یعنی اپنوں اور بیگانوں کے ساتھ انصاف کیا جائے، برابری کی جائے، کسی کے ساتھ دشمنی، عناد، الفت و محبت کی وجہ سے انصاف کے تقاضے مجروح نہ ہوں. اسی وجہ سے ندائی مقدمات میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کو عدل کہا جاتا ہے. وَأَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، قرآن کریم کی یہ آیت اسی معنی میں. اسی لحاظ سے بعض مفسرین نے عدل کی تفسیر ظاہر اور باطن کی برابری سے کی ہے. یعنی جو بات یا کام انسان کے ظاہری اعضاء سے سرزد ہو، باطن میں بھی وہی اعتقاد اور وہی عقیدہ. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لفظ عدل کا اصلی معنی برابری کرنے کا ہے، پھر مختلف نسبتوں سے اس کا مفہوم مختلف ہو جاتا ہے. عدل کا ایک معنی ہے کہ انسان اپنی ذات اور اپنے رب کے درمیان عدل کرے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے حق کو، اس کی رضا جوئی کو اپنی خواہشات پر مقدم جانے، اس کے احکام کی تعمیل کرے اور اس کی ممنوعات و محرمات سے کلی اجتناب کرے. عدل کا ایک مفہوم یہ ہے کہ آدمی خود اپنی ذات کے ساتھ عدل کا معاملہ کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذات کو ایسی تمام چیزوں کے ساتھ، ایسی تمام چیزوں سے
بچائے جو اس کے لیے نقصان دہ اور مضر ہو، جیسے شراب اور دوسری مضر اشیاء۔ اسی طریقے سے عدل کا ایک اور مفہوم ہے کہ انسان اپنی ذات اور تمام مخلوقات کے درمیان عدل کا برتاؤ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خلق خدا کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کا معاملہ کرے، کسی مخلوق کو اس کی ذات سے کوئی ایذا اور تکلیف نہ پہنچے۔ عدل کا ایک معنی اعتدال کے ہے، یعنی ہر معاملہ میں افراط و تفرید کی راہ کو چھوڑ کر میانہ روی اختیار کرے۔ مطلب یہ ہے کہ دینی امور میں نہ کوئی زیادتی ہو اور نہ کوئی کمی ہو۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ عدل میں عقیدہ کا اعتدال، عمل کا اعتدال، اخلاق کا اعتدال سب شامل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس آیت کا صرف لفظ عدل تمام اعمال حسنہ اور اخلاق حسنہ کی پابندی اور سارے برے اعمال اور برے اخلاق سے اجتناب کو شامل ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے الاسلام عبارۃ عن العدل، کہ اسلام عدل کا نام ہے، اسلام سراپا عدل ہے۔ دوسرا لفظ احسان ہے، اس کے لغوی معنی اچھا کرنا، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک یہ کہ قول و عمل کو اپنی ذات میں اچھا کرے، اور دوسرا یہ کہ کسی دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے۔ احسان کا ایک معنی حسن عبادت، جس کو حدیث میں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر استحضار کا یہ درجہ نصیب نہ ہو تو اتنی بات کا یقین تو ہر شخص کو ہونی چاہیے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ بہرحال اس جگہ لفظ احسان اپنے عام مفہوم اچھا کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، لہذا اس میں عبادت کا اچھا کرنا، اعمال و اخلاق کا اچھا کرنا، معاملات کا اچھا کرنا، عادات کا اچھا کرنا، اسی طرح مخلوقات کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، سب کے سب داخل ہے۔ امام قرطبی نے لکھا ہے کہ جس گھر میں اس کی بلی کو اس کی خوراک نہ ملے اور جس کے پنجرے میں بند پرندوں کو پرندوں کی خبر گیری نہ ہوتی ہو، وہ کتنی ہی عبادت کر لے، وہ کتنی ہی عبادت کر لے، اس کا شمار محسنین میں نہیں ہو سکتا۔ اس آیت میں پہلے عدل کا حکم دیا گیا، پھر احسان کا۔ بعد ائمہ تفسیر نے فرمایا عدل تو یہ ہے کہ دوسرے کا حق پورا پورا اس کو دے دے اور اپنا وصول کر، نہ کم نہ زیادہ، اور اگر کوئی تکلیف پہنچائے تو ٹھیک اتنی ہی تکلیف تم اس کو پہنچاؤ، نہ کم نہ زیادہ۔ اور احسان یہ ہے کہ دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دو، اور خود اپنے حق میں کچھ کم ہو جائے تو بخوشی قبول کر۔ اسی طرح کسی کو کوئی تکلیف دے تو بدلہ لینے کے بجائے اس کو معاف کر دو۔ بہرحال عدل تو فرض و واجب کے درجہ میں ہے اور احسان نفل اور تبرع کے طور پر ہے۔ اس آیت کریمہ میں تیسرا حکم جو دیا گیا ہے وہ ایتاء ذی القربہ ہے۔ ایتاء کے معنی دینا اور قربہ کے معنی رشتہ داری کے، تو ایتاء ذی القربہ کے معنی رشتہ دار کو دینا۔ اس جگہ اس بات کی صراحت نہیں ہے کہ کیا چیز دینا، لیکن ایک دوسری آیت میں اس کا مفعول مذکور ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، یعنی رشتہ دار کو اس کا حق دو۔ اور ظاہر یہی ہے کہ یہاں بھی یہی مراد ہے، رشتہ دار کو اس کا حق دیا جائے۔ رشتہ دار کے حقوق میں سے اہم حق ان کی مالی اعانت اور مدد ہے، اور یہ مدد غریب و محتاج رشتہ داروں کو بطور صدقہ بھی ہو سکتی ہے اور بطور ہدیہ و اعانت۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وعلی ذی القرابۃ اثنتان صدقۃ وصلۃ، کہ غریب پر صدقہ ایک صدقہ ہے اور رشتہ دار پر صدقہ دو صدقہ ہے، ایک صدقہ اور ایک صلہ رحمی۔ اسی طرح الفت و محبت قائم رکھنا، دینی و اخلاقی رہنمائی کرنا، بیمار پرسی اور خبر گیری کرنا، زبانی تسلی و ہمدردی کا اظہار کرنا، ایتاء ذی القربیٰ میں سب داخل ہے۔ اگرچہ لفظ احسان رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، اگرچہ لفظ احسان کے اندر رشتہ داروں کا حق ادا کرنا داخل تھا، مگر اس کی اہمیت بتانے کے لیے الگ سے بیان کیا گیا۔ بہرحال یہ تینوں حکم ایجابی تھے، معروفات کے قبیل سے تھے۔ آگے ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے جو ممنوعات و محرمات میں سے، جن کا کرنا منع ہے۔ ان میں سے پہلی چیز فحشہ ہے۔ فحشہ ہر ایسے برے کام کو کہا جاتا ہے جس میں بے حیائی ہو اور اس کی برائی کھلی ہوئی ہو اور واضح ہو، جیسے زنا، عریانیت وغیرہ۔ ان کاموں کا وبال نہایت شدید اور پورے معاشرے کو خراب کر دینے والا ہوتا ہے۔ فحاشی عام کبیرہ گناہوں کے مقابلے میں زیادہ سخت اور پھیلنے والی بیماری کی طرح ہے، جیسے جس سے دوسرے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ جب کسی قوم میں فحاشی بڑھ جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے طرح طرح کی مصیبتیں نازل ہوتی ہے اور زمینی اور آسمانی عذاب آتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ما کان الفحش فی شیء الا شانہ وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ، کہ فحاشی ہر چیز کو برباد کر دیتی ہے اور حیا ہر چیز کو سنوار دیتی ہے۔ دوسری چیز جس سے منع کیا گیا ہے وہ منکر، اور منکر وہ کام ہے جس کو شریعت نے ناجائز اور حرام قرار دیا۔ اس میں سارے ظاہری، باطنی، عملی اور اخلاقی سارے گناہ داخل ہیں۔ اور تیسری چیز بغی ہے، اس کا اصلی معنی ظلم ہے۔ لفظ منکر کے مفہوم میں اگرچہ فحشہ بھی داخل ہے اور بغی بھی، لیکن فحاشی کو اس کی برائی اور شناعت کی وجہ سے الگ بیان کیا گیا اور مقدم کیا، اور بغی اس لیے الگ بیان کیا کہ یہ ظلم بسا اوقات باہمی جنگ و جدال اور عالمی فساد تک پہنچ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم کے سوا کوئی گناہ نہیں جس کا بدلہ اور عذاب جلدی دیا جاتا۔ اس لیے ظلم کو روکنے کے لیے مقدور بھر کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو ظلم کو مٹانے اور مظلوم کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال اس آیت کریمہ کے اندر اللہ پاک نے 6 حکم عطا فرمائے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا، وإیتاء ذی القربیٰ، اور رشتہ داروں کو ان کے حقوق کو ادا کرنے کا، وینہی عن الفحشاء والمنکر، اور روکتا ہے فحاشی سے اور بدی سے، والبغی، اور ظلم سے، یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ اس آیت کریمہ میں جو 6 حکم ایجابی اور تحریمی دیے ہیں، اگر غور کیا جائے تو انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی مکمل کامیابی کا نسخہ اکثیر ہے۔ اللہ پاک ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔